کا ہے، جو اس سے مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی مہاساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا ہے ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہیں، ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہیں، مگر کتاب حریت میں میری کوئی داستان نہیں۔ میں جنگ آزادی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے اشفاق اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تقریر پیش کریں، اس کے بعد الرحیم الحمدللہ وحدہ سراج احمد آ جائے والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشیمن شاخ پر باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ محترم اور معزز اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور محترم سامعین، آج جب ہم اس ملک کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو گوشے گوشے اور چپے چپے سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ ہندوستان کا مسلمان اس ملک کو اپنا وطن نہیں سمجھتا، ہندوستان کا مسلمان اس ملک کو اپنا ملک تصور نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا ملک نہ سمجھا ہوتا، اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا ملک تصور نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کے خطے پر، اس ملک کی چھاتی پر لال قلعہ کی لالی اور تاج محل کی رعنائی نہ ہوتی۔ اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، آگرہ کا قلعہ نہ دیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، قطب مینار کی بلندی نہ دی ہوتی، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، 1754 کے اندر میدان میں نہ آئے ہوتے، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، 1757 میں انگریزوں سے مقابلہ نہ کیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، 1757 میں انگریزوں سے مقابلہ نہ کیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، 1764 میں بکسر کی جنگ نہ ہوتی، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، 1799 میں ٹیپو سلطان جان کا نذرانہ پیش نہ کرتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، شہزاد سید احمد شہید نے آزادی وطن کے لیے، آزادی دین کے لیے تحریک نہ چلائی ہوتی اور 1824 سے لے کر 1831 تک میدان میں آ کر مقابلہ نہ کیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں اس ملک کے لیے جہاد کا فتویٰ نہ دیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، بہادر شاہ ظفر نے 1857 میں انقلابیوں کی قیادت نہ کی ہوتی، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے 1866 میں یہ کہہ کر ایک دینی ادارہ قائم نہ کیا ہوتا کہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے، اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب 1857 کا انتقام لیا جا سکے، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا، دارالعلوم کے پہلے فاضل شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے 1850 سے 1905 سے لے کے حکیت تحریک چلا کے وہ تحریک ریشمی رومال نہ چلائی ہوتی، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا اور مسلمان آزادی میں نہ لڑتے، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا تو مسلمان 1930 کے اندر آزادی کامل کا نعرہ نہ دیتے، اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا تو اس طریقے سے خلافت کمیٹی کے ارکان اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے گاندھی جی کو ملک کے گلی گلی اور کوچے کوچے کا دورہ کرایا اور شیخ ہند نے مہاتما کا خطاب دیا، اگر مسلمان اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھتے تو خلافت کمیٹی کے ارکان گاندھی
جی کا سمان نہ کرتے اور گاندھی جی کی حیثیت قائد اعظم کی نہ ہوتی، گاندھی جی کی حیثیت مہاتما کی نہ ہوتی، الغرض اگر مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا وطن نہ سمجھا ہوتا 2 سال تک خون کی ندیاں، خون کے چھینٹے اس ملک کے لیے نہ بہائے ہوتے۔ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلا آہنی زنجیریں تھی۔ ارے ہم نے تو اس وقت اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا جب انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی وہ یہ کہہ سکتا کہ انگریزوں چھوڑو اس ملک کو۔ اگر کسی قوم کے اندر یہ ہمت تھی تو مکمل آزادی کا سب سے پہلا نعرہ اگر کسی نے دیا تو علماء کرام نے دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ غازی واحدیوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ تو لیا مگر ان کا یہ کہنا شروع ہی سے تھا ہم اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، جنتا کی بنیاد پر، عوام کی بنیاد پر، انگریزوں سے مصالحت کر کے، مگر مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے جذبہ جہاد کی بنیاد پر، ہم اس ملک کو انگریزوں سے لڑ کر آزاد کرائیں گے، طاقت کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر، بھیک مانگ کر نہیں، مصالحت کر کے نہیں، اس بنیاد پر کہ انگریزوں چھوڑو اس ملک کو، یہ ملک ہمارا ہے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے جو تحریک ریشمی رومال چلائی تھی اس کا مقصد یہ تھا ایک متعین تاریخ میں بغاوت کر دیا جائے اور ہندوستانی اسلحوں سے لیس ہو کر میدان میں آئے اور چند ہزار انگریزوں کو قتل عام کا نشانہ بنائے۔ اسی وجہ سے شیخ الہند نے اپنی تحریک کے چال کو دیوبند سے لے کے کابل اور کابل سے لے کے جرمنی تک پہنچا دیا تاکہ ایک متعین وقت میں اسلحوں کی پرآواری ہو سکے اور بغاوت کر دیا جائے تو اس طریقے سے تاکہ اپنی ملک، اپنا عوام اور اپنی حکومت قائم کر سکے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔